عام طور پر تو بسم اللہ محض ایک جملہ ہے جو کھانے سے پہلے سرگوشی میں، سفر پر روانہ ہونے سے قبل اور لاکھوں دروازوں پر خطاطی میں نقش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ان عربی الفاظ کے پیچھے سیاسی رقابت، دینیاتی تناؤ اور ایک خدا کے نام پر لڑی گئی جنگ کی دفن شدہ تاریخ پوشیدہ ہے۔ ایک ایسی جنگ جس نے ابتدائی اسلامی دنیا کو تقریباً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ آج مسلمان بسم اللہ فطری طور پر پڑھتے ہیں۔ عام قرآنی ایڈیشنز میں بسم اللہ ماں سوائے سورہ توبہ کے ہر قرآنی سورت سے پہلے موجود ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صدیوں تک علماء کو یہ بھی یقین نہ تھا کہ یہ قرآنی متن کا حصہ ہے بھی یا نہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کہ الفاظ کبھی شدید بحث کا موضوع تھے۔ بسم اللہ کی قرآن میں شمولیت تقویٰ کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی تشکیل پائی تھی۔ ایسے الفاظ جو آج لازمی اور مقدس محسوس ہوتے ہیں کبھی لٹرجیکل رسم و رواج اور قانونی غیر یقینی کے درمیان اٹکے ہوئے تھے۔ شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں اللہ کو الرحمن کے بجائے رب کے طور پر پکارا گیا۔ رب یعنی پالنے والا۔ یہ لفظ قدیم سامی زبانوں میں جانا پہچانا تھا۔ عبرانی، آرامی، حتیٰ کہ آرکیولوجیکل ثبوتوں اور قدیم کندہ کاری یعنی راک انسکرپشنز میں رب کا لفظ قبل از اسلام عرب روایات میں موجود پایا گیا ہے۔ رب خدا کے لیے ایک متفقہ اور عام عربی لفظ تھا۔ یہ یہودی، مسیحی اور دیگر عربوں کے درمیان ایک لنگر کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن پھر کچھ بدل گیا۔ بعد میں آنے والی صورتیں کثرت سے رحمان کا لفظ استعمال کرنے لگی اور ابتدائی اسلامی تاریخ میں اس سے متعلق ایک بے چینی بھی موجود دکھائی دیتی ہے، کیونکہ الرحمن صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک کنفلکٹ اور تنازع بھی تھا۔ جنوبی عرب میں اسلام سے بہت پہلے رحمان، حمیر اور حضرموت کی ثقافتوں میں دیوتاؤں کے لیے استعمال ہونے والا ایک لقب تھا۔ 4 سے 6 صدی عیسوی کے کتبے اور کندہ کاریاں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ جنوبی عرب کے توحید پرستوں نے ان میں بسم رحمان و میکائیل و جبرائیل جیسے جملے استعمال کیے۔ رحمان، میکائیل اور جبرائیل کے نام سے ایک الہی تثلیث جو یہودی، مسیحی اور مقامی مذہبی عقائد کو ایک عجیب طریقے سے ملاتی تھی۔ ان ثبوتوں کی روشنی میں یہ کوئی اسلامی اختراع یا عقیدہ نہیں، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی موجود ایک مقدس لسانی رواج کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا جب پیغمبر اسلام کی وحی میں اسی لقب کے ساتھ ایک نئی توحید کا اعلان شروع ہوتا ہے تو یہ صرف ایک دینیاتی لفظ کی تبدیلی نہیں، یہ ایک لسانی بارودی سرنگ تھی۔ رسول اللہ ایک ایسے نام کو دوبارہ استعمال کر رہے تھے جس کا تاریخی مطلب، مقصد اور حیثیت ایک عرب مذہبی سوچ پر غلبہ پانے کی کوشش تھی۔ سورہ اسراء کی آیت 110 خدا کو رحمان کے نام سے پکارنے کی الجھن کا براہ راست سامنا کرتی ہے۔ کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب سے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ عامیانہ نظر کے مطابق یہ ایک متحد کرنے والی آیت ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم عرب میں پھیلے ہوئے مختلف مذہبی اور خدائی نظریات کا ٹکراؤ محسوس کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو رحمان کے لفظ پر اعتراض تھا۔ کئی اولین تفاسیر کے مطابق یہ آیت قریش کے حضرت محمد کا مذاق اڑانے کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، لیکن یہ رحمان کون ہے؟ ان کا تانا اسلام دین کے بجائے ایک ایسے نام پر تھا جو ایک خاص علاقے کے مذہبی عقائد سے جڑا ہوا تھا۔ اہل عرب جانتے تھے کہ رسول اللہ جنوب میں موجود یمنی مذہب کی پیروی کر رہے ہیں۔ دوسری رائے یہ تھی کہ وہ اپنے مد مقابل نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی نقالی کر رہے ہیں، جس کا مقصد رحمان نامی خدا کی ملکیت پر قبضہ کرنا تھا۔ اور پھر مسلمہ ابن حبیب تھا جو خدا کو رحمان کے نام سے پکارتا تھا، اور رسول اللہ کا رحمان کا لفظ استعمال کرنا ایک عجیب و غریب کشمکش کو شروع کر رہا تھا۔ مسلمہ صرف نبوت کا دعوے دار ہی نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا حریف یمامہ کے بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک رشماتی شخصیت تھا۔
اسلامی تاریخ کے مطابق مسلمہ نے خدائی وحی کا دعویٰ کیا اور ایسی آیات تصنیف کی جو قرآن کی نقل کرتی تھی، ایسی آیات جن میں شاعرانہ آہنگ، اخلاقی نصیحت اور خدائی اختیار تھا، ایسی آیات جو محض قرآن کی ناکارہ کاپی نہیں تھی بلکہ ان میں وہ کشش اور طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے صحابہ بھی مسلمہ کو نبی مان گئے تھے اور اس کی تقلید کرنے لگے تھے۔ الرجال بن انفا نامی صحابی جنہیں رسول اللہ نے تبلیغ کے لیے مقرر کر کے یمامہ کی جانب بھیجا، مسلمہ کی وحی سے متاثر ہو کر اس کے صحابہ میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ وہ جنگ یمامہ میں مسلمہ کی طرف سے لڑے اور انہیں حضرت عمر کے بھائی زید ابن خطاب نے اسی جنگ میں قتل کیا۔ رسول اللہ کی نظر میں الرجال قرأت اور قرآنی علم میں انتہائی قابل تھے اور رسول اللہ نے اسی وجہ سے انہیں اسلام کا داعی بنایا، مگر جب وہ یمامہ گئے تو مسلمہ کے قرآن یا وحی سے متاثر ہو کر اسے بھی نبی مان گئے اور اس کے صحابی بن گئے۔ مسیحی عرب مصنف الکندی نے ایسا لکھا ہے، میں نے مسلمہ کا ایک مجموعہ پڑھا ہے اور اگر وہ عام ہو جاتا تو شاید تمہارے کئی دوستوں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کر دیتا، چاہے یہ مبالغہ آرائی ہو یا نہ ہو۔ یہ اس بے چینی کو ظاہر کرتا ہے جو ابتدائی مسلمانوں میں مسلمہ کی وحی یا شاعری کی وجہ سے موجود تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، مسلمہ صرف نبوت کا دعوے دار ہی نہیں بلکہ وہ الرحمن کو اپنے خدا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کی صورتوں اور وحی کا آغاز تو ہوتا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملتے جلتے جملوں سے تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک زبردست حکمت عملی تھی۔ عرب کے بہت سے علاقوں میں قبل از اسلام مذہبی ماحول میں الرحمن مقامی اختیار، قدیم حیثیت اور توحیدی واقفیت رکھتا تھا۔ مسلمہ ایک ایسے نام سے فائدہ اٹھا رہا تھا جو ثقافتی طور پر مقامی روایات سے جڑا ہوا اور روحانی طور پر طاقتور تھا۔ اسی طرح حضرت محمد کا الرحمن استعمال کرنا صرف خدائی ناموں کے بارے میں نہیں تھا، یہ علاقے میں استعمال ہونے والی روحانی اور مذہبی زبان پر اجارہ داری یا مناپلی کا ایک دعویٰ تھا۔ رحمان کے نام پر کون بول سکتا ہے؟ اس لفظ کا مالک کون ہے؟ یمامہ جیسے علاقوں میں مسلمہ کا پیغام اس قدیم نام کی بدولت تیزی سے پھیل گیا، اس کے پیروکار بڑھ گئے اور لوگ اس کی وحی کو خدائی کلام کے طور پر قبول کرنے لگے، اور رحمان کے نام کی وجہ سے وہ کسی ایک قبیلے تک محدود رہنے کے بجائے علاقے کی مذہبی سوچ پر حاوی ہونے لگا، اور اس کامیابی نے حضرت محمد کی مذہبی تحریک اور خود حضرت محمد کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا، اور آخر کار قرآنی الرحمن اور مسلمہ کی الرحمن کی گونج کے درمیان یکسانیت یا سملیرٹی نے خدائی نام کو مذہبی کاپی رائٹ کی خونی جنگ کے میدان میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ خود ہی سوچیں، وہ مشکوک جملے جو کسی جھوٹے نبی نے شروع کیے وہ قرآن کی ہر سورہ کے شروع میں کیوں آ گئے؟ کیا کسی مسلمان نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا؟ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اس کا جواب آگے آنے والا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہونے والی جنگیں صرف خلافت، اسلام اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ یہ الرحمن نام اور وحی کہلانے والی شاعری کی حیثیت اور اختیار پر ایک خونی کشمکش تھی، یعنی جو جیتا اسی کی دعویٰ کردہ شاعری وحی کہلائی اور دوسرے کی رد شدہ چربا یا ریجیکٹڈ کاپی قرار دے دی گئی۔ جب مسلمہ 632 عیسوی میں جنگ یمامہ میں مارا گیا تو یہ مسلمانوں کی ایک سیاسی فتح ہی نہیں بلکہ مذہبی ملکیت پر ایک قبضہ اور اجارہ داری میں سبقت بھی تھی، یعنی ایک نبی کی وحی نے دوسرے نبی کی وحی کو تلوار کے ذریعے زیر کر دیا تھا، اور اب فاتح وحی اور اس کا نبی ہی عرب پر مذہبی حکمرانی کے حقدار تھے۔ لیکن اسلامی یک طرفہ تاریخ کے مطابق حضرت محمد کے پیروکاروں نے اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ جنگ یمامہ میں قرآن حفظ کرنے والے بہت سے صحابہ شہید ہو چکے تھے اور قرآنی مواد کے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، یا پھر حضرت محمد کے پیروکاروں کے لیے اس کا مقصد اپنے نبی کی وحی کو کتاب کی شکل میں لکھ کر عرب میں مذہبی اجارہ داری یا مناپلی کے اگلے مرحلے یا فیز میں داخل کرنا تھا۔
اسی کشمکش میں خلیفہ اول ابو بکر نے قرآن کو ایک لکھے ہوئے مصحف میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے حضرت محمد کے معتبر کاتب وحی زید بن ثابت کو منتخب کیا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق زید کا کام ہر آیت کو تصدیق کے بعد محفوظ کرنا تھا، اور اس عمل کے مرکز میں ایک مشکل سوال تھا: کیا بسم اللہ وحی کا حصہ تھا یا محض ایک مقدس روایت؟ ابتدائی اسلامی تاریخ میں کچھ مکاتب فکر، خاص طور پر مدینہ، شام اور بصرہ میں بسم اللہ کے بارے میں انتہائی محتاط تھے۔ وہ بسم اللہ کو قرآنی آیت نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اسے قرآنی صورتوں میں تقسیم کار یا لٹرجیکل ڈیوائڈر سمجھتے تھے۔ حمزہ جیسے قاری اسے صورتوں کے درمیان بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے نزدیک قرآن ایک مسلسل اور رواں وحی تھی جو فارمولہ نما بسم اللہ کے وقفوں سے منقطع یا ڈسرپٹ نہیں کی جانی چاہیے، اور وہ بسم اللہ کو ایک انسانی نشان سمجھتے تھے، نہ کہ ایک آیت الہی۔ اور یہ مکاتب فکر بسم اللہ کا قرآن میں لکھا اور پڑھا جانا ایک اضافہ مانتے تھے۔ لیکن مکہ اور کوفہ کے شافعی اور دوسرے مکاتب فکر نے اس کے برعکس نظریہ اپنایا۔ ان کے لیے بسم اللہ اپنے آپ میں وحی تھا، اسے چھوڑنا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دینیاتی کوتاہی تھی۔ بسم اللہ پڑھنا اللہ کی رحمت کا اعتراف تھا۔ وہ دلیل دیتے تھے کہ ہر سورت کا آغاز خدا کی نرمی سے ہونا چاہیے، اسے چھین لینا خدائی کلام کے لہجے کو غلط انداز میں پیش کرنے کے مترادف تھا۔ آج موجود قدیم قرآنی مصاحف اس کشمکش کے واضح ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس تناؤ کے خاموش گواہ ہیں۔ ان مصاحف کے صفحات، سیاہی، لفظوں کے درمیان فاصلے اور رسم الخط کے انتخاب الفاظ سے کہیں زیادہ اس اختلاف کو ظاہر کرتے ہیں۔ کوڈیکس پیرسینو پیٹرو پولیٹینس کو لیں، جس کی تاریخ 7ویں صدی ہے۔ بسم اللہ کسی صورت پر موجود ہے تو کسی پر نہیں۔ جہاں لکھا گیا زیادہ تر آیت نمبر کے بغیر ہی لکھا گیا، اور بہت بار متن کا حصہ ہونے کے بجائے حاشیے میں ہی لکھ دیا گیا۔ اس نسخے میں واضح طور پر بسم اللہ کا احترام کیا گیا ہے، مگر معلوم یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ ابتدائی طور پر اہم نہیں تھا۔ پھر یمن میں دریافت ہونے والا سنا کوڈیکس ہے، جو کہ ایک چمڑے کے پیلمسسٹ پر نچلی قرآنی لکھائی کو مٹا کر لکھا گیا تھا، مگر سنا مینوسکرپٹ میں بسم اللہ کے بغیر سے بسم اللہ کی طرف تبدیلی یا ٹرانزیشن صاف دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جب سائنسی طریقوں سے سنا کے قرآن کی مٹائی گئی لکھائی کو ریکور کر کے موجودہ لکھائی سے موازنہ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ نچلی لکھائی میں بسم اللہ صرف چند صورتوں سے پہلے موجود ہے، جبکہ بعد میں مٹا کر لکھی جانے والی اپ ڈیٹڈ لکھائی میں بسم اللہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے آغاز پر موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مٹا کر بعد میں لکھی جانے والی لکھائی کے وقت قرآن میں بسم اللہ لکھے جانے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ استنبول کا توپ کاپی مصحف، جسے مسلمان عثمانی مصحف بھی سمجھتے ہیں، بسم اللہ کو الگ پیش کرتا ہے۔ اس مصحف میں بسم اللہ کو سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کے ابتدا میں لکھا گیا ہے، مگر اس پر آیت نمبر نہیں لگایا جاتا۔ ایران میں موجود مشہد نسخہ بھی اسی طرح ہے۔ ان دونوں مصاحف سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لکھے جانے کے وقت بسم اللہ خدائی کلام اور رسمی ڈھانچے کے درمیان دہلیز پر کھڑا تھا۔ اور پھر برمنگم کا مخطوطہ ہے، یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کی کاربن ڈیٹنگ 568 اور 645 عیسوی کے درمیان کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ ٹکڑوں میں ہے، اس میں بسم اللہ کہیں موجود نہیں، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا بسم اللہ کبھی اس مصحف کا حصہ تھا بھی یا نہیں۔ تاہم جو کچھ بچا ہے وہ ایک ایسی قرآنی روایت کی عکاسی کرتا ہے جو مسلسل تبدیلی اور تشکیل کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ آج قرآن کے مختلف ایڈیشنز میں بسم اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ ورش ایڈیشن، جو شمالی افریقہ کے مختلف حصوں میں مستند مانا جاتا ہے، بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سمیت کسی بھی صورت میں آیت نہیں گنتا، جبکہ قاہرہ یونیورسٹی کا 1924 میں منظور اور تدوین کیا گیا حفظ ایڈیشن اسے سورہ فاتحہ میں آیت کے طور پر گنتا ہے، جبکہ باقی صورتوں میں اسے آیت کے طور پر نہیں گنتا۔ مگر شافعی مکتبہ فکر کے قرآنی ایڈیشنز میں اسے ہر جگہ آیت کے طور پر گنا جاتا ہے۔ اسی طرح مالکی اور حنفی مکاتب فکر کے شائع کردہ ایڈیشنز بھی بسم اللہ کو آیت نہیں گنتے، یعنی بسم اللہ کی حیثیت آج بھی مختلف اسلامی مکاتب فکر
ذکر میں مختلف ہے اور اس کے ہر سورہ کا حصہ ہونے یا نہ ہونے پر اختلاف موجود ہے۔ قرآن میں بسم اللہ کا شمول کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک مکمل داستان ہے۔ الرحمن کے لفظ سے اجارہ داری پر جو جنگ شروع ہوئی، اس کا ذکر آج بھی قرآن میں بین السطور یا بٹوین دا لائنز دکھائی دے رہا ہے، بلکہ بین السورہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے کیا تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اگر مقدس تاریخ کی اس گہری کھوج نے آپ کے تجسس کو ابھارا ہے تو روایات اور روایت کی سطروں کے درمیان چھپی مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون پر ممبر بن کر یا پھر پے پال پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سپورٹ کے یہ لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہر تعاون مزید بھولی بسری تاریخوں کو روشنی میں لانے میں مدد کرتا ہے۔ قرآنی تاریخ کو مزید جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔